السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ آج میں موجود ہوں ملک رزمت خان صاحب کے ڈیرے پر۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے منڈی مویشیاں جتنی بھی ہیں ان پر جو فیس وصول کی جاتی ہے جانوروں کی انٹری پہ اور ان کے باہر جانے پہ، اور اس کے علاوہ کون کون سے جانور کس منڈی پر ریزنیبل پرائسز پر مل سکتے ہیں، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، جانکاری حاصل کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے جتنے بھی آئیڈینس ہیں ان کو اس حوالے سے رہنمائی مل سکے۔ جی ملک رزمت خان صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب عابد صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں جی۔ آپ نے کوشش کی ہے معاشرے کے ہر ٹاپک پہ، ہر اینگل پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ یہ بڑی کاوش کر رہے ہیں، ہم تو بستروں میں بیٹھ کے سردی میں مزے لیتے ہیں اور آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ بہت اچھا دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی کو اچھی بات پہنچ جائے، کسی کو ٹیکنیکل چیز مل جائے، کسی کو معلومات ہو جائے، کسی کو اپنے علاقے سے باخبر ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگ جو ہے نا وہ اس چیز پہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے منڈیوں کے حوالے سے فیسوں کی بات کی، ٹھیک ہے جی۔ تو عابد صاحب، کسی بھی ضلع کے لیے یہ انکم کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ منڈی مال مویشیاں کی جو فیسیں ہیں وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لیے انکم کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ہر ڈسٹرکٹ میں جائیداد ٹیکس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انکم کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ منڈی مال مویشیاں آ جاتی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے کے پی کے کی بات کریں، ہری پور کی بات کریں، اویلیاں کی، منصر کی بات کریں، تو یہاں پہ 6 روپے سینکڑا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ 20 روپے انٹری فیس ہے، یعنی کہ کوئی اگر ایک بکری اور 2 بچے لے کے آ رہا ہے تو اس سے 60 روپے لیے جائیں گے، اور جب وہ 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز سیل کرے گا تو 6,000 روپے منڈی والے ٹیکس لے لیں گے۔ 6,000 روپے؟ 6,000 روپے، یہ 6 روپے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ منڈیاں ہیں ٹی ایم اے کے انڈر، اور جس ٹھیکیدار نے منڈی کا ٹھیکہ لیا ہے، مثلاً ہری پور کا ٹھیکہ میرے خیال میں کوئی 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کا ہوا ہے۔ اب ٹھیکیدار نے ذمہ داروں سے ہی پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ انٹری فیس بھی لیتے ہیں، مرغوں جو مرغیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں، کبوتر جو لے کے آتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں، پرندوں کے بھی لیتے ہیں 20 روپے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پھر 6 روپے سینکڑا بھی وہ لے رہے ہیں۔ تو پنجاب میں تھوڑا بات وہی ہے، کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے گھما کے پکڑیں، چیز وہی ہے، نکلتا ذمہ داروں سے ہی ہے یا ویپاریوں سے ہی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ سینکڑے والا کام ختم کر دیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اب جانور ایک انٹر ہوا ہے، انہوں نے اس سے 500 روپیہ لینا ہے۔ ایک بھینس ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے تو وہ 1000 روپیہ لیں گے۔ اسی طریقے سے جب وہ چاہے بک جاتی ہے یا نہیں بکتی، واپس جاتی ہے، 1000 روپیہ وہ پھر لے لیتے ہیں۔ اچھا، انٹری اور ایگزٹ دونوں طرف لیتے ہیں؟ دونوں طرف سے لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس پرچی پہ واپس نکل نہیں سکتے ہیں؟ نہیں، اس پہ نکل نہیں سکتے ہیں پھر۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اب مثلاً ایک آدمی پنجاب کا ہے، وہ جانور بیچنے کے لیے آیا ہے، میں ہزارے سے گیا ہوں، میں نے خریداری کی ہے، وہ پرچی اس کے نام کی ہوگی نا، اس بندے کی، اس علاقے کا جو ہوگا اس کے، وہ نہیں چلتی پھر۔ وہ دونوں اس طرح سے اگر کو پکڑا جائے تو 11 گنا جرمانہ بیچنے والے پر اور خریداری والے پر بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے کے پی کے میں۔ اچھا ملک صاحب، اس میں ایک فرق تو آتا ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں 500 روپے لیتے ہیں، 500 روپے آنے کے اور 500 روپے جانے کے 1000 روپیہ ہو گیا، جی جی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی آج کل بھینس کی قیمت کم از کم جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تو ہے ہی ہے، تو اس طرح تو وہ 12,000 روپے کم از کم بنتا ہے اور وہاں پہ 1000 بنتا ہے۔ اس طرح ہے نا جی کہ اگر اس میں بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، نقصان میں وہ بھی نہیں جا رہے، نہیں اتنے پاگل ہے۔ اصل مسئلہ ہے، اب 1000 بھینس آئی ہے بکنے کے لیے، اس میں زیادہ سے زیادہ 500 بکے گی نا، جی جی، 500 تو واپس ہو رہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے جی۔ وہاں سے ان کا بیلنس برابر ہو جاتا ہے، سارے جانور بکتے تو نہیں ہیں، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ کاٹو مال بھی ہے، اس میں بکرے بھی ہیں، اس میں چھوٹے جانور بھی ہیں، وہ سب کا 500 روپے لیتے ہیں فی جی، جانور؟ سب سے چھوٹے بڑے جانوروں جی، کا؟ چھوٹے بڑے، اچھا جی۔
اچھا ملک صاحب، اس میں ایک چیز اور ہے جو جن بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اتنا وہ پیسے بھی لیتے ہیں کسی بھی منڈی والے، لیکن لینے اور دینے والوں سے وہ شناختی کارڈ کی کاپی نہیں لیتے ہیں، جس جیسے بعد میں مسائل بنتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے جی. لیتے ہیں. یہ پنجاب میں اب تو یہ ہے نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی، وہ نہ کوئی رسید ہے، نہ کوئی پرچی ہے، نہ شناختی کارڈ. ہاں میں خریداری کرتا ہوں جس بندے سے، اس کی میں تصویر بناتا ہوں، اس کے شناختی کارڈ کی تصویر بناتا ہوں، تو یہ میں اپنے پاس ریکارڈ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یا اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے تو پھر اس کا شناختی کارڈ سے نام پتہ لکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے کے پی کے میں یہ شناختی کارڈ لیتے ہیں بیچنے والے سے. لیکن حافظ صاحب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اگر چوری کا مال پکڑا جائے اسے کوئی سپورٹ نہیں کرتا، جس نے خریدا ہے اس کو سپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا. انہوں نے جانور پکڑ لیا ہے، بندے نے کہا یہ میرے پاس پرچی ہے جی آپ کی، یہ بندے کا شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، اور میں نے آپ کو فیس دی ہے، میں نے اس منڈی سے خریدا ہے. یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا معاملہ ہے، آپ جانو، پولیس جانے، یہ بندہ جانے. تو بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ منڈیوں والے کہیں پر بھی، نہ پنجاب میں، جس آدمی کے پاس چوری کا مال پکڑا گیا بس وہی چور ہے. وہ بے شک ان کو شناختی کارڈ بھی دکھائے، ان کو پرچی بھی دکھائے، ان کو ایڈریس بھی دکھائے، تصویر بھی دکھائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اپنی مدد آپ کے منڈی والے کو سپورٹ پھر نہیں کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات جو ہے حافظ صاحب، جو اور طلب ہے، سیکورٹی نہیں ہے. اچھا، سیکورٹی کوئی بھی نہیں ہے. سیکورٹی نہیں ہے. آئے روز بھپاری لوٹے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے شیخو پر منڈی پہ بھپاری جا رہے تھے، منسیرے سے تھے، اپنے بعد کے تھے، تو این ٹول پلازے پہ ڈاکو نے ان کو روکا. وہ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے کوشش کی گاڑی بھگانے کی، انہوں نے ٹائروں میں گولیاں ماری، روک لیا، اور کم از کم 70-80 لاکھ روپے انہوں نے لوٹ لیے. نہ تو ٹول پلازے والے باہر آئے، نہ سیکورٹی والے آئے، نہ پولیس آئی. اچھا، کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی باہر نہیں آیا. اور پھر گوجرے منڈی پہ یہ کچھ 4-5-6 مہینے پہلے جناب اسی طرح سے یہ ہمارے علاقے کے بھی وپاری تھے، وہ گئے ہیں، تو 2 موٹر سائیکل والوں نے گاڑی روکی ہے. ٹھیک ہے جی. روک کے اور 1 کروڑ کے لگ بھگ پیسے جو ہے نا وہ وپاریوں سے لے لیے ہیں. وہاں کی پولیس رپورٹ بھی درج نہیں کر رہی تھی. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. یعنی نہ منڈی کے اندر سیکورٹی ہے اور نہ منڈی کے، اور خود شیخو پور منڈی میں ٹھیکیداروں کو انہوں نے دن دہاڑے لوٹا ہے. ایک ٹھیکیداروں کا بندہ بھی قتل ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ منڈیوں پہ جہاں تک کہ یہ لوگ میری بات سن رہے ہیں تو سیکورٹی بڑی ضروری ہے. ضروری جی. اچھا ملک صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو آپ سے پہلی بات کی ہے کہ یہ جو لوگ ڈنگر خریدنے کے لیے جاتے ہیں مال مویشی مختلف منڈیوں سے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کون سا مویشی جو ہیں کس منڈی سے سستے مل سکتے ہیں، اچھی پرائس پہ مل سکتے ہیں، کون سے ایریے کی، یہ نہیں کہ وہاں پہ زیادہ ان کی قیمتیں کم ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی دے دیں. اچھا سر، اس طرح ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف منڈیاں عروج پہ جاتی ہیں. پھر کچھ قاعدے قانون، کچھ وہاں کے لوگوں کی وجہ سے، کوئی 2 نمبری ہونے کی وجہ سے وہ منڈیاں فیل ہو جاتی ہیں، دوسری منڈی کوئی اپ ہو جاتی ہے. کسی ایک کا میں نہیں کہا. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں 85-90 میں جہلم منڈی بڑی مشہور تھی، تو کافی عرصہ وہ منڈی ہم کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد راہ والی بڑی مشہور ہوئی، تو جانے کا ہمارا اس وقت یہ بیڈ فورڈ ٹرک ہوا کرتے تھے، یہ گلاسا لے کے جہاں سے جاتے تھے، ان پہ رات کو بیٹھ کے جانا، سفر کرنا، صبح منڈی میں پہنچنا، راہ والی. اس کے بعد پھر تقریباً 2000 کے آگے پیچھے مشہور ہو گئی پینسرا منڈی فیصل آباد کے پاس. فیصل آباد اتر کے تو آگے کوئی 15-20 کلومیٹر ایک منڈی لگتی تھی، پینسرا اس جگہ کا نام تھا. وہاں پہ جاتے رہے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً کھاریاں، کنجا منڈی، لاہور منڈی، اور اس طرح سے عارف والا، چیچا وطنی، یہ بھی بیچ بیچ میں سے کرتے رہے ہیں. پھر اس وقت جو ہماری مشہور منڈی ہے جی، وہ ضلع جنگ میں ملو موڑ. ٹھیک ہے. یہ ڈولی شہید کا مقام ہے ایک.
वहाँ पे जो मंडी लगती है इस वक्त ये उरूज पे है। और कुर्बानियों में मुल्तान हम ज़्यादा खुशी से जाते हैं कि वहाँ पे जानवर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चलिए आपने कुर्बानियों का जिक्र कर दिया। अभी बहुत सारे लोग इस कोशिश में हैं कि जी कुर्बानियाँ नज़दीक आ गई, तकरीबन थोड़ा टाइम रह गया है, तो उस हवाले से वो डंगन वगैरह ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे ज़्यादा कौन से इसके लिए? अपना अब साहब मैं अपने भाइयों को मशवरा दूंगा कि ना ख़रीदें। उसकी वजह जानवर तो आप ख़रीद लेंगे, इस वक्त चारा और वंडा बहुत महंगा है। ठीक है जी, अगर ये पीछे आप देखें, ये मेरे पास एक कुर्बानी का बैल खड़ा है जी। ये उस वक्त के लिहाज से 1,80,000 रुपये का था। ठीक है जी, अभी 1,20,30,000 का भी कोई नहीं ले रहा, और अगर चले कोई ले भी ले, ठीक, मैं ही खरीदारी कर लूँ ऐसा जानवर, तो कम अज़ कम 10,000 रुपये माना खर्च आएगा एक जानवर पे। एक जानवर पे 10,000? 1,300 रुपये मन भूसा पहुँच चुका है। और इसी तरीके से चोखर और खाल बाकी दीगर वंडे यानी कि बेइंतहा रेट ऊपर जा चुके हैं। इस वक्त का ख़रीदा हुआ हमारे इलाके में जानवर वारा नहीं करता। हाँ, पंजाब से करीब से ख़रीदे जिनके अपने रकबे हों, अपना घर का भूसा हो, सबज चारा घर का हो, गंदम घर की हो, कोई पिसाई दाल करवा लिए, इनको डाल दिया, तो वो बंदा ये काम कर सकता है। ठीक है, जिस पर कि अपने वसाइल नहीं है, ये चीज़ें सारी जहाँ अपनी पे नहीं। वसाइल नहीं हमारे इलाके में, मैं खास कर हज़ारे की बात करूँगा। जी जी। ठीक है जी, तो हमें ये बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वक्त लोग इस सनत को छोड़ रहे हैं, यानी ये इस वक्त जो है ये कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहा। अच्छा। ठीक है जी, लॉस में जा रहे हैं, दूध वाला टोटली नुकसान में जा रहा है। ठीक है जी, अब ख़रीदारी करने वाला 150 या 160-80 रुपये कहता है दूध बहुत महंगा है, मैं कहता हूँ 200 रुपये किलो भी वारा नहीं करता। यानी चारा इतना ज़्यादा महंगा हो गया और खाल चोकर वगैरह हो गया, लेबर महंगी है। सही। ठीक है जी, अभी ये देखें, ये इधर कुमाद पड़ा हुआ है। जी जी। ये मैं लेके आया था, हमें इधर मिला है तकरीबन 370 रुपये मन। ठीक है जी। अच्छा साहब, ये 5-6 मन रोज़ाना जानवर खा जाते हैं। अब बात वही हो गई है कि एक जानवर जो है ना, वो हम दूध का अगर हिसाब करते हैं तो 200 से 300 रुपया अपने पास से वो खा रहा है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं इस वक्त ये बिल्कुल कतन जो है ना दूध वाला काम, यानी और ना ये जो है कुर्बानी के जानवरों वाला काम वही बंदा कर सकता है जिसका राशन, भूसा, चोखर, ये दाल वगैरह ये चीज़ें घर की हों, सबज चारा घर का हो। ठीक है जी, अपनी ज़मीनें हों, अपने रखते हों, या चराई करवा सकता हो, कुर्बानी के जानवर ले वहाँ पे चराई करवाए, कोई सिस्टम उसका हो। बाकी बांध के कोई कहे कि मैं बाज़ार से चीज़ें ला करके जानवर रखूँगा और उससे कोई मुनाफा कमाऊँगा, ये नहीं होगा। चलें, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया हमें। इंशाल्लाह सामीन हम एक नेक्स्ट में एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे और मलिक साहब से मज़ीद जो है सवाल से मज़ीद मशवरे भी लेंगे और इनकी रहनुमाई हासिल करेंगे, ताकि हमारे लोग जितने भी इन कारोबारों के हवाले से सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनको सही रहनुमाई मिल सके, उसकी रोशनी में वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।